دوستوں، ہم نے پچھلی ارطغرل غازی والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اس عظیم شخص نے اپنے چھوٹے سے قبیلے کے ساتھ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت میں تھا، دشمن کو ناکو چنے چبوائے اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ تو دوستوں، آج ہم بات کریں گے غازی ارطغرل کی ذاتی زندگی کے بارے میں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے اور ان کے خاندان کے بارے میں۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ ارطغرل غازی 1188 عیسوی میں پیدا ہوئے اور وفات 1280 عیسوی میں، کچھ کتابیں 1281 بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، قندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے اسی بیٹے نے 1291 یعنی اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت کی بنیاد رکھی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام رکھا گیا، جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن خلافت کی بنیاد غازی ارطغرل ہی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک تقریباً 633 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے۔ ان 12 قبیلوں میں سے ایک کائی قبیلہ تھا، جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا، سینٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا، منگول کی یلغار سے بچنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین، جو کہ سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الب ارسلان نے قائم کی تھی، 1071 میں بازنطینیوں کو مانزگرت کی لڑائی میں عبرتناک شکست دی تھی۔ اسی طرح سلطان الب ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت ہے، اور اسی سلطنت کے آگے جا کے سلطان علاء الدین کیقوباد سربراہ بنے۔ اسی سلطان علاء الدین کیقوباد کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی بنے۔ سب سے پہلے اہلت آئے، پھر اہلت سے حلب گئے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کیقوباد کی بھانجی حلیمہ سے شادی کی۔ آپ کے 3 بیٹے انہی بیوی سے ہوئے۔ آپ نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو بھی فتح کیا جو حلب کے بالکل قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کیقوباد کے بہت قریب ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے بہت اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوغتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوغتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوغتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو روندا تھا۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغوت چلے گئے، جو کہ قسطنطنیہ کے بہت قریب تھا، اور پہلے وہاں بازنطینیوں کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلطان بن گئے۔ سلجوق ریاست کے اور اس کی نسل سے آگے جا کر سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا،
اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ اسلام میں جتنے جنگجو گزرے ہیں، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، ان کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ولی اللہ ہوتی ہے، جن کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ تھے شیخ محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ رائے نہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ روحانیت کا نور ملا ہو، اور جس کو یہ نور نہیں حاصل وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جیسے لبرل اور سیکولر بریگیڈ۔ اللہ تعالیٰ ارطغرل غازی کا رتبہ بلند کرے اور ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔